السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے تلنگانہ کے تیسرے قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس آج سے شروع ہو گیا۔ صبح 11:30 بجے گورنر تملاسائی سورندراجن نے قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ گورنر نے اپنی تقریر کا آغاز کولونجی کی نظم سے کیا۔ قابل ذکر ہے کہ BRS سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ KCR نے آج اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سیشن کے دوران ریاستی حکومت مالی سال 2024-25 کا بجٹ اسمبلی میں پیش کریں گے۔ گورنر کی تلقین: حکومت عوام کی امنگوں کے مطابق چل رہی ہے، لوگوں کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کا موقع ملا۔ ہم 6 میں سے 2 ضمانتوں کو پہلے ہی نافذ کر چکے ہیں، جبکہ تمام ضمانتیں مقررہ وقت پر نافذ کی جائے گی۔ ہم جلد ہی مزید 2 ضمانتوں پر عمل درآمد کریں گے۔ ہم 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے۔ ہم مہالکشمی اسکیم کے ذریعے خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اہل افراد کو 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کیا جائے گا۔ پرجا بھون کو لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2 لاکھ ملازمتیں بھرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ہم چھوٹے اور متوسط صنعتوں کی مدد کریں گے۔ ہم MSME کے لیے نئی پالیسی لائیں گے۔ ہم پالامور رنگاریڈی پروجیکٹ کو مکمل کریں گے۔ ہم حیدرآباد کو ملک کے AI کیپٹل کے طور پر ترقی دیں گے۔ ہم TSPSC کی صفائی کر رہے ہیں۔ ہم گرین انرجی کو لنگر انداز کر رہیں گے۔ کاربن کے اخراج کو کم کریں گے۔ ہم ہر گھر میں انٹرنیٹ فراہم کریں گے۔ ہم ریاست میں 10 سے 12 فارما گاؤں فراہم کریں گے۔ ریاست میں 40,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر نہ پڑے۔ ہم نے گزشتہ اسمبلی اجلاسوں میں مالی صورتحال پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ سر کے بال کاٹنے کو کہنے پر ایک طالب علم نے کالج کی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ 19 سالہ گیانیشور ریڈی شہر کے مدافعات میں واقع ایک تعلیمی ادارے میں CS سال اول میں زیر تعلیم ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کالج دیر سے آ رہا تھا اور وہ سال اول کے سیمسٹر کے امتحانات میں ناکام ہو گیا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہاں کے DVS راؤ طلباء کی کونسلنگ کر رہے تھے اور وہ بچوں کو بال کٹوانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ کل بھی انہوں نے ریڈی سے یہ بات کہی، جس پر ایسا محسوس ہوا کہ ساتھی طلباء کے سامنے اس کی بے عزتی کی گئی ہے اور اس نے تعلیمی ادارے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اسے زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج بتایا جاتا ہے۔ ساتھی طلباء نے ڈین پر ہراسانی کا الزام عائد کیا۔ حیدرآباد کے یوسف گوڑہ علاقے میں BJP لیڈر کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی رات نامعلوم افراد نے یوسف گوڑے کے لکشمی نرسما نگر میں محبوب نگر ضلع کے BJP لیڈر راجو پر حملہ کرتے ہوئے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ 10 افراد نے مل کر چاقوؤں سے رامو پر حملہ کر دیا اور اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی کاٹ دیا۔ اس حملے میں رامو کے موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ رامو ریئل اسٹیٹ کا بھی کاروبار کرتا تھا اور وہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں ناگور کرنول پارلیمنٹ سے BJP کے ٹکٹ پر مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق قتل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائے گئے ہیں، تاہم مکمل اطلاعات معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر پاکستان کے بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی دفاتر کے باہر ہوئے طاقتور بم دھماکوں میں کم از کم 29 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان میں پہلا دھماکہ پیشن ضلع کے خانویہ علاقے میں پیش ہوا، جس میں کم از کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دوسرا دھماکہ خلے سیف اللہ میں JUIFA کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان دھماکوں کے بعد پاکستانی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور IG بلوچستان سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی بھی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ انتخابات سے عین قبل یہ دھماکہ ہوا ہے۔ شہر کے بچوں کے مشہور لیلوفر ہسپتال میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔
فوری ملی اطلاعات کے مطابق پہلی منزل پہ واقع لیب میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے ہسپتال کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں دھواں پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ آگ لگتے ہی وہاں موجود مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کی جانی نقصان یا کسی زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ NIA نے حیدرآباد کے مختلف مقامات پر چھاپے مار کارروائی کی۔ آج NIA نے حیدرآباد کے کچھ مقامات پر گھروں کی تلاشی لی۔ حمایت نگر اور LB نگر میں واقع سماجی کارکنوں کے گھروں کی تلاشی لی گئی، جن پر ماونوازوں سے روابط رکھنے کا الزام ہے۔ تفصیلات کے مطابق NIA کے اہلکار، سینئر صحافی اور ودھم میگزین کے ایڈیٹر N وینو گوپال کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ ودھم میگزین کے ایڈیٹر N وینو گوپال کا مکان حمایت نگر میں ہے اور وہ وراورا راؤ کے داماد ہیں۔ دریاسنا قومی تحقیقاتی ایجنسی LB نگر میں روی شرما کے گھر کی تلاشی لی۔ روی شرما انسانی حقوق کی تحریک کے لیے کام کرتے ہیں اور ان پر بھی ماونوازوں سے روابط کا الزام ہے۔ تلنگانہ میں حیدرآباد سے لگے اضلاع میں کچھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج سنگاریڈی ضلع میں ایک اور زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا، جبکہ 10 دنوں کے دوران یہ دوسرا زلزلہ تھا۔ گزشتہ ماہ 27 تاریخ کو نیالکل منڈل میں زلزلہ آیا تھا۔ علاقے میں معمولی زخموں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگ خوفزدہ ہیں۔ 10 دنوں کے دوران 2 زلزلے آنے سے گاؤں کے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ نیالکل منڈل کے نیالکل اور مونگی گاؤں میں آئے معمولی نوعیت کے زلزلے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ UCC کے نفاذ کے لیے اسمبلی میں پیش کیے گئے بل پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی بھی قانون قبول نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتہ کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت سے قطعی سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی بیجا مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں پیش کیے گئے UCC بل میں درج فہرست قبائل کو رعایت دی گئی، لیکن مسلمانوں کے آئینی حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ اگر آئین کے ایک دفعے کے تحت جب درج فہرست قبائل کو رعایت دی جا رہی ہے تو پھر مسلمانوں کو اسی آئین کے دفعات کے تحت حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آئین میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے تو پھر مسلمانوں کو اس سے روکا کیوں جا رہا ہے؟